ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کڑنا بے وقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بے وقوفوں کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک پر ہی کچلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے، کیونکہ مصیبت مٹی سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے۔ پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا کا ہی طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر می برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے، اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت چل جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے، اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے۔ اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کے مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی، اور یہ بات یوں ہی ہے۔ اسے سن لے اور اپنے فائدہ کے لیے اسے یاد رکھ۔ آمین۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑھنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اسی لیے میری باتیں بے تاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہے۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی، اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے۔ یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے، یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں
کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے، اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی، ان وادیوں کے نالوں کی طرح جو سوکھ جاتے ہیں، جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے۔ جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں۔ قافلے اپنے راستے سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیما کے قافلے دیکھتے رہے، سبا کے کارواں ان کے انتظار میں رہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی، وہ وہاں آئے اور پشیمان ہوئے۔ سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں، تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو، یا اپنے مال میں سے میرے لیے رشوت دو، یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ، یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ؟ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا، اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چوکا۔ راستے کی باتیں کیسی مؤثر ہوتی ہیں، پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے؟ کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو؟ اس لیے کہ مایوس کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں۔ ہاں، تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوست کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو۔ اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو، کیونکہ تمہارے منہ پر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، باز آؤ۔ بے انصافی نہ کرو۔ ہاں، باز آؤ، میں حق پر ہوں۔ کیا میری زبان پر بے انصافی ہے؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کو پہچاننے کا مجھے شعور نہیں؟ آمین۔